ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ جو چیز حرام کا باعث بنے وہ بھی حرام ہے۔ اس طرح اسلام نے حرام کے ذرائع کا بھی سدباب کیا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام نے زنا کو حرام کیا تو اس کے مقدمات و محرکات کو بھی حرام کر دیا۔ مثلاً جاہلانہ بناؤ سنگھار، گناہ آمیز خلوت، بے جا اختلاط، برہنہ تصاویر، عریاں لٹریچر اور فحش گانے وغیرہ۔ اس بنا پر فقہائے کرام نے یہ قاعدہ مقرر کیا ہے کہ جو چیز حرام کا باعث بنے وہ بھی حرام ہے۔ یہ قاعدہ اسلام کے اس اصول کے عین مطابق ہے کہ گنہگار صرف وہ شخص نہیں جو حرام کا مرتکب ہوا ہے، بلکہ اس گناہ میں وہ تمام لوگ شریک ہیں جو اس کام میں کسی نہ کسی حیثیت سے معاون رہے ہیں، خواہ تعاون کی نوعیت مادی رہی ہو یا غیر مادی۔ حرام کے معاملے میں جس قدر وہ تعاون کرتے رہے ہیں اسی قدر ان کا گناہ میں حصہ ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف شراب پینے والے پر لعنت فرمائی ہے بلکہ نچوڑنے والے، اٹھا کر لے جانے والے اور جس کے لیے اٹھا کر لے جائی جائے ان سب پر، نیز اس کی قیمت کھا جانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کی دستاویز لکھنے والے اور گواہ بننے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ لہٰذا جو چیز حرام میں معاونت کا باعث بنے وہ بھی حرام ہے، اور جو شخص حرام میں معاونت کرے گا وہ گناہ میں برابر کا شریک ہوگا۔